بار بار حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ نئے منی بل میں یا منی بجٹ میں عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے، بلکہ لگژری آئٹمز اور امپورٹڈ اشیاء سے ٹیکس استثناء یعنی کہ ایگزیمپشن واپس لی گئی ہے۔ ملک کے 22 کروڑ عوام کو صرف 2 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، جبکہ 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ واپس لینے میں بھی 272 ارب روپے ریفنڈبل ہوں گے اور ایڈجسٹبل ہوں گے، جن میں امپورٹڈ مشینری پر 112 ارب روپے اور فارما پر 160 ارب روپے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ 272 ارب روپے قابل واپسی ہیں۔ یہ صرف ٹیکس ریونیو میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، جس سے مستقبل میں ٹیکس نیٹ ورک بڑھے گا اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے ڈاکومنٹیشن کی، اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد بشک اس کو ریفنڈ کر دیں۔ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو انکم اور آئے گی، جو پرسنل انکم آئے گی، اداروں کی انکم ہوگی، اس کے اوپر تو ٹیکس لگے گا۔ یہ ہسٹورک ہوگا۔ اور ہوا کیا کہ جس کا یہاں بس چلتا تھا اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی چیزیں جو ہیں ایگزمپٹ کروا کے بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے اوپر یہ آئی ایم ایف نے یہ نہ کتزن لگائی ہوتی تو آئی کین اشور یو ہماری بھی پولیٹیکل پارٹی والے جو ہوتے وہ بھی یہ کہتے کہ اس کو رہنے دو فی الحال۔ تو یہ اچھی بات ہے، ان کی اگر پریشر سے بھی ہو رہا ہے، افیکٹ نہیں آ رہا کامن مین پہ، تو یہ چیز ہو جانی چاہیے۔ لانگ رن میں سر کیا ہوگا؟ لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ کے یہ ٹیکسز زیادہ ہوں گے، انکم ٹیکسز بڑھیں گے، انکم ٹیکسز وغیرہ ڈاکومنٹیشن کی زیادہ بڑھیں گے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گی، اور وہ ہمارے لیے خوش آئند چیز ہوگی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی 272 ارب روپے کی ریفنڈبل اور ایڈجسٹبل ہونے کی دلیل کو اگر تسلیم بھی کیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ریفنڈز کے حوالے سے ماضی کے تجربات اتنے حوصلہ افزا نہیں۔ صنعت کاروں کے نزدیک ریفنڈز کو عموماً ڈوبی ہوئی رقم سمجھا جاتا ہے، جس کا ملنا ایک معجزہ سا ہوتا ہے یا اس کے لیے پھر بڑی بھاری رشوت دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے فارما کمپنیز ریفنڈز انتظار کیے بغیر دوائیوں کے داموں میں اضافہ کر کے عوام سے قیمت وصول کر لیں گی۔ اس خدشے کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ امپورٹڈ مشینری پر ٹیکس لگنے سے خام مال اور پیداواری لاگت بڑھے گی اور صنعت کار اس کے اثرات قیمتوں میں اضافے کی شکل میں عوام پر منتقل کر دیں گے۔ اگرچہ شوکت ترین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 343 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ واپس لینے کو ڈاکیومنٹیشن کی جانب وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قدم ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایف بی آر ایک عرصے سے ملک میں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے۔ خبریں ہیں کہ ایف بی آر نے بینکوں، یوٹیلیٹی اداروں اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے تقریباً 72 لاکھ افراد کی معلومات جمع کر کے نادرا کے حوالے کی تھی۔ نادرا نے بھی اپنے ڈیٹا سے تقریباً 1.5 کروڑ افراد کا ریکارڈ حاصل کیا، لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود اب تک کوئی ہم نے ٹھوس عملی نتیجہ نہیں دیکھا، کوئی اس کا فائدہ نہیں دیکھا۔ باتیں سن کے اب تو کان پک گئے ہیں۔ پاکستان میں اب تک ٹیکس فائلرز کی تعداد 30 لاکھ سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے، ان میں بھی تقریباً 10 لاکھ ٹیکس فائلر زیرو ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ اب حکومت کا دعویٰ کہ اس منی بجٹ میں جو ٹیکس ایگزمپشنز ختم کی جا رہی ہیں، یہ دراصل ڈاکیومنٹیشن کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ ڈاکیومنٹیشن کی جانب یہ کیسے ایک بڑا قدم ہے کہ واقعی اس سے یہ مقصد حاصل ہوگا یا اس سلسلے میں یہ کوئی بڑی پیش قدمی ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس امور کے ماہر سابق وزیر برائے ریونیو جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، ابھی آپ نے گفتگو سنی شوکت ترین صاحب کی، اور یہ جو لاجک سامنے آئی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس ایگزمپشنز ہم ختم کر رہے ہیں مشینریز پہ، فارما پہ، یہ ڈاکیومنٹیشن کی جانب ایک بڑا قدم ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا فروٹفل عمل ہوگا۔ ذرا ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے کیسے ممکن ہوگا؟ کامران خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می ونس اگین۔ خان صاحب، بات یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ تو ہم سب کو پتہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور اس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنز امپوز کرتا ہے، اور آئی ایم ایف از اے بینکر، آئی ایم ایف نے لوگوں سے ووٹ مانگنے نہیں جانا، اور اس کی ایکسرسائز اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ، جس سے پچھلے 3 سال سے آپ 7، 8 اور 9% میں گھوم رہے ہیں، اس فسکل ڈیفیسٹ کو نیرو کیا جائے۔ اچھا، اس کے اندر پہلی تو میں یہ بات بتا دوں کہ وہ دن چلے گئے کہ وہ خاص ایک لابی جا کے اپنی ٹیکس ایگزمپشنز کرتی تھی۔ یہ جتنی بھی ٹیکس کنسیشنز تھے اس کے پیچھے کوئی لاجک تھا۔ پولٹری ڈاکیومنٹڈ انڈسٹری کا ٹیکس
17 की जगह 10% था, बिकॉज हम चाहते थे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ पोल्ट्री जाए और लोगों को हाइजीनिक कंडीशन में पोल्ट्री की कमोडिटीज मिले। इसी तरह मिल्क के प्रोडक्ट से उसके ऊपर रिड्यूस टैक्स था, रादर देन गवाले के अनहाइजीनिक दूध के ऊपर डिपेंडेंस हो, पैकेज मिल्क के ऊपर हो। मशीनरी के ऊपर ये सारे कंसेशन दिए गए थे टू इंसेंटिवाइज मशीनरी, PMR, ताकि लोग प्रोडक्शन करें। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों हमारी ट्रेड डेफिसिट होता है, क्यों हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ी स्क्वीज कर गई है। रिफाइंड स्टील तो हम बना नहीं सकते, 50 साल से हम मोटरसाइकिल बना रहे हैं, मगर उसका इंजन तो हम बना नहीं सकते। हर चीज पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना से हमने FTA 1 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 साइन कर दिया। 70% गुड्स हम चाइना से ड्यूटी फ्री या 5% पे मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में कौन इंडस्ट्री लगाएगा? आप कंपेटिटिव ही नहीं रहे। आप चाइना की इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कैसे कर सकते हैं? आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है दैट हैज बिकम इंपोर्ट डिपेंडेंट। आप पहले तो 3 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट में पहुंचे थे, इस दफा आप 3 महीने में पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यादातर इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं हो रही, वो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को केटर करने के लिए हो रही है, उसकी कंजम्पशन के लिए हो रही है। आपका सवाल जो ये है, देखिए जिस चीज पे पहले टैक्स लगा हुआ है या विदहोल्डिंग टैक्स लगा है या सेल्स टैक्स लगा हुआ है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। अगर वो आप बढ़ाएंगे तो दैट विल बी इन्फ्लेशनरी। जो चीज ऑलरेडी अनडॉक्यूमेंटेड है और उसको डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लेके आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कॉज करेगी, बट वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं दुकान से एयर कंडीशनर लेते हैं, वो सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं काटता। 1 लाख का एयर कंडीशनर, आप 1 लाख का एयर कंडीशनर लेके घर आ जाते हैं, कल को डॉक्यूमेंट हो जाता है अगर ये, और वो सेल्स टैक्स इनवॉइस काटता है, तो आपको यही एयर कंडीशनर 1,17,000 रुपए का पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट तो ये हो गया, बट ये इन्फ्लेशनरी हो गया। मुझे इस एयर कंडीशनर की कॉस्ट 17% बढ़ गई। तो दवाइयों के सिलसिले में आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। उसके दवाइयां एग्जेम्प्ट थी सेल्स टैक्स, मतलब दवाई के एंड प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, उनको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, और इसीलिए उनके रॉ मटेरियल में सेल्स टैक्स नहीं था। अब उन्होंने ये किया है कि रॉ मटेरियल जो है इससे फायदा उठा रहा था अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर। अब जब रॉ मटेरियल के ऊपर उन्होंने 17% लगाया है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर उसको रिफंड मिलेगा, अनडॉक्यूमेंटेड को नहीं मिलेगा। गोया वो दिखाएगा कि ये मैंने बेचा है और ये मैंने बेचा है, इसका मैंने ये सेल्स टैक्स जमा किया है, और गवर्नमेंट उसको वो रिफंड कर देगी कि चले ये, और उस तरह से ये सिस्टम जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। देखिए जी कि इस वक्त अगर रॉ मटेरियल दवाइयों का इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स नहीं है। अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में चला जाता है तो दे लूज ट्रैक ऑफ इट। अगर वो डॉक्यूमेंटेड में आ जाता है तो वो ठीक है, बट अगर आपने उस पर सेल्स टैक्स लगा दिया तो इंसेंटिव अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर का इस रॉ मटेरियल को मंगवा के दवाइयां बनाने का या काउंटरफिट बनाने का खत्म हो जाता है कि उसकी कॉस्ट 17% बढ़ जाएगी, वेयर एज डॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है इसका रिफंड ले लेगा। इसके अलावा क्योंकि अब ये जीरो रेटिंग हो गई, ये टेक्निकल टर्म है दवाइयों की, विच मींस दे विल हैव टू फाइल ए टैक्स रिटर्न। व्हेन दे फाइल ए टैक्स रिटर्न, तो इनकी जितनी भी सेल्स टैक्स लगता है, लाइक पैकेजिंग मटेरियल, यूटिलिटीज, उसकी इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इनपुट मिल जाएगी, तो दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल दवाइयों के ऊपर ओवरऑल अगर ये रिफंड टाइम पे दे देते हैं, अगर ये एक्सपोर्ट की तरह 72 घंटे में रिफंड दे देते हैं, तो इसका इंपैक्ट दवाइयों की इंडस्ट्री में बेहतर होगा। चले, और मशीनरी का भी समझा दे हारून साहब। ये समझ में आ गया कि ये फार्मा सेक्टर के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और जो इसमें दूसरा आउट ऑफ बुक्स काम होता है फार्मा में इतना ज़्यादा, उसकी बेखनी होगी इससे। ये जो मशीनरीज पे एग्जाम्पशंस ख़त्म की है, इससे एक्चुअली कैसे फ़ायदा होगा? ये डेट्रीमेंटल है कामरान खान साहब। टेक्निकली तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज़ एडजस्टेबल। आप एक प्लांट लगाने लगते हैं, आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर आप तमाम सेल्स टैक्स देते हैं, और उसके बाद जब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होना शुरू हो जाता और उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, तो आप जो मशीनरी पे सेल्स टैक्स होते हैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर वो, इसीलिए उसको हम कंसेशन देते हैं 3%, 0%, 10%, ताकि आपका कैश फ्लो कारखाना लगाते हुए इंपैक्ट ना हो। तो ये अपफ्रंट कैश फ्लो आपका सिवियरली इंपैक्ट होगा जब मशीनरी में 3% की जगह 17% सेल्स टैक्स होगा। वो आपको या रिफंड मिलेगा अगर आप जीरो रेटेड गुड्स बनाते हैं, और अगर आप टैक्सेबल गुड बनाते हैं तो आप अगर 2 साल में गुड्स बेचना शुरू कर देंगे तो 2 साल में ही आपके कैश फ्लो को इंपैक्ट करेगा। तो इसका कारखाने लगाने के लिए एक नुकसान होगा, आपको अपफ्रंट कैश फ्लो में नुकसान होगा और कैपिटलाइज करना पड़ेगा आपको। मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा स्टेप है।
لیکن ہارون صاحب یہ تو ایک بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ہم ڈاکیومنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو پوری ہماری اکانومی جو یعنی کہ جس میں کسی صورت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، جو کرنسی ان سرکولیشن ہے وہ دنیا میں شاید جو چند ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ میسو کرنسی سرکولیشن کے اندر ہے، ہمارے سارے کام جو ہیں وہ کرنسی کیش کے اندر ہو رہے ہیں، اس کو سنبھالنا ہے نا، وہ اس کے خلاف یا اس کی بےکنی کے لیے یہ تیسری حکومت آ گئی ہے، کیوں ناکامی ہو رہی ہے مسلسل؟ ول نہیں ہے کیا؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر نے ریونیو کلیکشن میں بہت پروگریس کی ہے. یہ 5,800 کا ٹارگٹ اور اس پہ 6,000 ارب میں جانے کا اٹ از اے فینومینل گروتھ. وی ہیو ٹو گیو دیم کریڈٹ فار دیٹ. وہ امپورٹ سٹیج پہ آئی ہے، جس پہ آئی ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو امپروو دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو. یہ جو کرنسی اینڈ سرکولیشن بڑھ رہی ہے، یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ دنیا کا ماڈل چینج ہو گیا ہے. دنیا میں نو یور کسٹمر شروع ہو گیا ہے. دنیا میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آ گئے ہیں، بینامی ایکٹس آ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں پہ عام آدمی گھبرا جاتا ہے. عام آدمی پیسے بینکوں میں نہیں رکھ رہا، کیونکہ کوئی بھی یہ ایجنسی آگے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کر لیتی ہے. دنیا میں تو یہ بڑی مشکل سے لگتا ہے، کورٹ آرڈر سے لگتا ہے. یہاں جو ہے ہر نوٹس کے ساتھ اینٹی منی لانڈرنگ کا ایکٹ لگ رہا ہے. لوگ گھبرا رہے ہیں. دس از واٹ از شفٹنگ دا منی فرام دا بینکس انٹو دی کیش. دیٹ ہیز ٹو بی اسٹاپ. لیکن اگر اس کیش کا کوئی استعمال جس طرح سے ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، اس پہ کوئی اس کی بے کنی ہو یا اس کے لیے رکاوٹیں ہو، وہ مشکل ہو، وہ اتنا آسان نہ ہو، تو کیسے لوگ اتنا کیش رکھ کے کیا کریں گے اس کا، جب کوئی اس کا استعمال ہی نہیں ہے؟ یہاں تو وہ گھر خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، دنیا کے میں جس قسم کی بھی اپنی اخراجات ہیں وہ اس کیش سے کرتے ہیں. تو وہ ہمارا تو نظام اس کیش سے بھی چل رہا ہے نا. خالی اس لیے وہ کیش نہیں سرکولیشن میں ہے کہ وہ گھبرا رہے ہیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہوگا. ایک بار ڈاکیومنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیوں ان پہ قانون لگے گا AML کا؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے کامران خان صاحب. آپ دیکھیے 2018 میں ایک میسو ایمنسٹی آئی، بڑی کامیاب ایمنسٹی آئی. 2019 میں ایک میسو ایمنسٹی آئی، بڑی کامیاب ایمنسٹی آئی. اور اس کے بعد 2020 کے اندر ریئل اسٹیٹ ایمنسٹی آئی، تو اس میں بھی اربوں روپے بیچ میں وائٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی 2 ایمنسٹیز کے بعد پھر بھی اتنا کیش جنریٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ پیپل جنریٹ کیش، یوز کیش اینڈ ویٹ فار دا نیکسٹ ایمنسٹی. اور وہ سارا کچھ ڈاکیومنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیش ایک بار ڈاکیومنٹ ہو گئے تو پھر ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو وہ پھر کیش ایک ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر کے دے ویٹ فار دا نیکسٹ ایمنسٹی، اور اس ایمنسٹی کے لیے پھر وہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے پیپل ہیو ٹو لرن دیٹ ونس دے ڈاکیومنٹ دین دے ہیو ٹو پے ٹیکسز آن دا ٹیکس آن دیٹ کیش. They have to file returns. They have to tell FBR what they are doing with that money. انہوں نے جو کچھ بھی خریدا ہے اگر بینک میں رکھا ہے تو اس پہ انٹرسٹ پہ ٹیکس لگے گا. We have to get used to that. وہ ہوگا. بہت رجیم چینج ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگ اس میں آئیں گے. اوور نائٹ نہیں آئے گا. It will take years. اور بہت زیادہ سختی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. Give them time to get used to that. There are too many acts all of a sudden لوگوں کے اوپر آ گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں. آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتی جائے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ہارون اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت.